کیا دعائیں واقعی اثر کرتی ہیں؟ ان کی کیا حقیقت ہے، یا یہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کا طریقہ ہے؟ دعا بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ دعا بندے اور خدا کا زندہ تعلق ہے۔ ہمارے پروردگار نے کچھ چیزیں تو طے کر رکھی ہیں کہ وہ انسان کی حیثیت سے ہمیں دنیا میں بھیج کر دے گا۔ کچھ فیصلے کر رکھے ہیں جو روبہ عمل ہو جاتے ہیں۔ میں کہاں پیدا ہوں گا، میری کیا شکل و صورت ہوگی، مجھے کیا صلاحیتیں دی جائیں گی، ان میں سے بہت سی چیزیں طے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کیا عنایتیں ہوں گی، کون کون سے معاملات ایسے ہیں جن میں مجھے امتحان سے گزرنا ہوگا، ان میں سے بھی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میرا بندہ مانگے گا تو میں دے دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ تو اس وجہ سے اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر موقع پر مانگنا چاہیے۔ مانگنا خود ایک عبادت ہے، خود دعا کو مخ العبادہ، عبادت کی اصل، عبادت کی روح کہا گیا ہے۔ یہ نماز کیا ہے، اس میں بھی در حقیقت ہم دعا کرتے ہیں، یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ اپنی آرزو رکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ تو ہر مرحلے پر خدا کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ نے بڑی عمدہ بات کہی تھی رضی اللہ عنہا کہ اگر تمہارے بوٹ کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور بازار سے لینے کے لیے جا رہے ہو تو خدا سے دعا کر کے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ در حقیقت بندے کو خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق میں جوڑ دیتا ہے۔ ہمارا خدا کوئی فلسفیوں کا پہلا محرک نہیں ہے کہ کائنات کو تحریک دینے کے بعد جا کے کہیں سو گیا ہے۔ وہ حی اور قیوم ہے، زندہ اور قائم ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ زندہ تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اس سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور دنیا کی جو ضرورتیں ہمیں لاحق ہوتی ہیں وہ بھی مانگتے ہیں۔